بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ عزیزان گرامی، سورہ نساء کی آیت نمبر 112 ہے، جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ گفتگو وہی چل رہی ہے کہ انسان جو ہے یعنی برا کام انجام دے رہا ہے، اپنے اوپر اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے نا۔ تو انسان اگر جو ہے اس گنہگاری کے برے کام کرنے کے بعد اور اپنے اوپر ظلم کرنے کے بعد انسان اگر استغفار کر لے تو پروردگار غفور و رحیم ہے۔ اس کے بعد کیا کہا گیا کہ یعنی انسان جو ہے کوئی ایسا گناہ انجام دے جو جان بوجھ کے ہو تو اس کے بعد جو ہے یعنی اللہ جو ہے اس کے بارے میں جانتا ہے اور حکیم بھی ہے۔ تو جو بھی جو ہے جان بوجھ کے گناہ کرتا ہے وہ اپنے لیے نقصان دہ جو ہے مسائل کھڑا کرتا ہے، یعنی خود وہ گناہ جو ہے اس کے لیے ہی جو ہے نقصان دہ ہے، یعنی دنیا میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا اثر ہے۔ اس کے بعد جو ہے آج جو 112 نمبر آیہ کریمہ ہے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے کہ اور جو شخص بھی خطیہ مطلب ہوتا ہے غلطی، ٹھیک ہے نا، اور اسمن یا گناہ انجام دے، تو یہ خطیہ جو ہے وہ اس غلطی کو کہتے ہیں جو ناقابل معافی ہے اور صرف جہالت کی بنا پر اسے خطا کہا جاتا ہے۔ اور اسمن یا وہ گناہ انجام دے جو انسان جان بوجھ کے انجام دے رہا ہے نا۔ تو ثم یرم بہ بریئا، اور جب انسان جو شخص بھی کوئی غلطی کرے یا گناہ کر کے دوسرے بے گناہ کے سر ڈال دیتا ہے، وہ بہت بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ عام طور پہ ہوتا ہے کہ انسان خود کوئی کام انجام دیتا ہے، کوئی برا کام انجام دیتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ خود بچ جائے اور دوسروں کے جو ہے سر اس کا یعنی اس کے اوپر تھوپ دے دوسرے کے اوپر، اور اس کے بعد جو ہے کچھ گواہ تلاش کر کے اسی کو پھنسا دے، جیسے کہتے ہیں تو دنیا داری کے لحاظ سے پھنسا دے۔ تو یہ بہت بڑا بہتان ہے اور کھلی ہوئی گمراہی ہے، اور نتیجے میں جو ہے انسان یعنی روز قیامت جو ہے اس کا جواب دہ ہوگا اور اس کھلے ہوئے گناہ کا جو ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے، وہ ذمہ داری اس کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ تو سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ انسان اس بات کی طرف توجہ کرے کہ انسان جو ہے خطیہ کوئی بھی خطا کرے یا کوئی گناہ کرے، یعنی کر رہا ہے خود اور وہ کسی دوسرے پر جو ہے بہانہ کے طور پہ پیش کر دیتا ہے، تو یہ بہتان ہے، الزام ہے، اور جو الزام لگاتا ہے وہ جب تک جو ہے وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ جھوٹا بھائی جھوٹ بول رہا ہے نا، اور ایسے افراد جو ہے اپنے جھوٹ کے ذریعے، اپنی مکاری کے ذریعے، اپنے فریب دینے کے ذریعے وہ انسان جو ہے دوسروں کو باور کرا دیتا ہے، دوسروں کو یقین دلا دیتا ہے کہ یہ گناہ جو ہے ہم نے نہیں کیا، فلاں نے کیا، اور نتیجے میں جو ہے وہ دوسرا جو ہے شخص جو ہے اس میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور وہ جو ہے دیکھیں یہ وقتی طور پہ تو انسان یعنی اس کام کو انجام دے سکتا ہے، لیکن بعد میں جو ہے روز قیامت اور قبر میں کیا کرے گا، وہاں تو انصاف ملے گا۔ اسی طرح کے مختلف واقعات جو ہے یعنی ملتے ہیں کتابوں میں۔ مثلا ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ اور یہ سب جو ہے گناہ وغیرہ جو انجام دیتا ہے انسان تو مختلف یعنی مسائل ہوتے ہیں، مختلف اسباب ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر انسان گناہ انجام دیتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ کبھی حسد ہے، کبھی جو ہے اپنی عزت ہے، شہرت اور اقتدار کی بنیاد پر ہے، کبھی پیسے کے لالچ کی بنیاد پر ہے۔ تو ہر مال و دولت، ہر دنیاوی
یعنی محبت یوں کہتی ہے دنیاوی یعنی مقصد اس کا یعنی اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. بہرحال ایک شخص تھا جو بہرحال جو ہے بہت زیادہ جو ہے اپنے پڑوسی سے نفرت کرتا تھا، کیونکہ وہ پڑوسی جو ہے عزت دار تھا، لوگ اس کی عزت کرتے تھے، لوگ اس کا ساتھ دیتے تھے. نتیجے میں جو ہے وہ شخص جو دوسرا پڑوس میں تھا اس نے ایک غلام خریدا. اب غلام خریدنے کے بعد نتیجے میں جو ہے دیکھیں اس یہ اصل میں وہی ہے نا کہ جو انسان گناہ کرتا ہے تو اپنے نقصان کے لیے وہ کام انجام دے رہا ہے. تو اس شخص نے دوسرا کا حسد کرتا تھا. حسد اسے کہتے ہیں کہ جلن جسے کہتے ہیں کہ یہ مجھ سے آگے کیوں نکل گیا ہے، یہ مجھ سے پیچھے کیوں نہیں ہے، مجھ سے زیادہ پیسہ اس کے پاس کیوں ہے، عزت اس کے پاس زیادہ کیوں ہے. تو بہرحال جو ہے کہتے ہیں اس نے غلام خریدا اور کچھ دن بعد جو ہے غلام سے کہا کہ دیکھو میں تم سے ایک کام کہہ رہا ہوں، اس کام کو تمہیں انجام دینا ہے. اس کا تم آزاد ہو. پہلے کون سا کام؟ کہا تم مجھے قتل کر دو، یعنی چھت پہ لے جا کے قتل کر دو اور میری لاش کو جو ہے پڑوس کے گھر میں گرا دو. کہا اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ کہنے بس میں کہہ رہا ہوں کرو اور تم اس کے بعد بھی آزاد ہو. بہرحال یہ کہتے کہ اس نے جو ہے چاقو دیا اپنے غلام کو اور خود چھت پہ گیا اور کہا کہ اب تم مجھے قتل کر کے پھینک دو. کہا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیے جب انسان جو ہے گناہ اس کے سامنے ہو تو انسان کا دماغ بھی کام نہیں کرتا. کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس نے غلام نے کہا فائدہ یہ ہوگا کہ جب میری لاش تم دوسرے دن سے ڈھونڈنا، رات میں یہ کام کرو اور دوسرے دن ڈھونڈنا، کہا کہ میرا مالک جو ہے غائب ہے، تو نتیجے میں جب ڈھونڈائی بچے گی تو اس کے گھر سے جو ہے لاش ملے گی اور اس کی جگہ پہ جو ہے یعنی وہ پھنس جائے گا. نتیجے میں جو ہے اس کی بے عزتی ہوگی، اقتدار جو ہے اس کا ختم ہو جائے گا، وہ جیل میں چلا جائے گا. حسد اتنی گناہ جو ہے انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. حسد بھی بہت بڑا گناہ ہے بھائی، گناہ کبیرہ میں سے ہے. جلن کہ مجھ سے آگے کیوں بڑھ گیا، اے کاش اس کی نعمتیں چھن جاتی. یہ تمام باتیں بہرحال تفصیلی گفتگو انشاءاللہ وقت یعنی کبھی حسد کی بات آئے گی تو میں بیان کروں گا. فی الحال جو ہے مختصر تفصیل کے ساتھ بیان کر دیں تو رات میں جو ہے اس نے چاقو دیا اور سب دیا، کہا چل کے جو ہے قتل کر دو. اب رات میں بہرحال سب سو رہے ہیں لیکن چھت پہ لے گیا اپنے غلام کو. غلام نے جو ہے اس کو قتل کر دیا اور لاش پھینک دی. جیسے پلان بنا تھا ویسے ہی کام ہوا. تو اب جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ غلام نے کام کر دیا. اب دوسرے دن یہ شور مچا کہ میرا مالک نہیں دکھ رہا ہے. ڈھونڈائی بچی، پولیس بھی آ گئی. نتیجے میں جو ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا کیونکہ اس کے گھر سے جو ہے لاش برآمد ہوئی. اچھا اب آپ دیکھیے بھائی وہی مسئلہ ہے کہ مکرو و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. لوگ جو ہے مکاری کرتے ہیں، لوگ دھوکہ دیتے ہیں، لوگ فریب دیتے ہیں، لیکن اللہ جو ہے وہ مکر کے توڑ کو پیش کرتا ہے. بہرحال یہ اپنا جو ہے دوسرے شہر چلا گیا. جب وہ گرفتار ہو گیا پڑوسی تو یہ اپنا غلام تھا آزاد ہو گیا، پیسہ اس کے پاس تھا ہی مالک کا، بہرحال لے کے چلا گیا. اب دوسرے شہر میں جو ہے وہ اپنا کام کرنے لگا. ایک دن جو ہے اس کے دماغ میں بات آئی کہ میں نے جو کام کیا غلط کیا. میں نے جو ہے ایک مومن اور ایک بے قصور کو جو ہے ہم نے پھنسا دیا اور نتیجے میں وہ جیل چلا گیا. آپ دیکھیں ضمیر انسان کا جو ہے جھنجھوڑتا ہے. نتیجہ بھی ہوا کہ وہ ضمیر نے اس کو جھنجھوڑا تو وہ جا کر جو ہے پولیس میں اطلاع کر دی کہ بھائی وہ جو کیس فلاں جگہ چل رہا ہے، فلاں جگہ کی بات ہے، وہاں پہ جو ہے میں نے ہی قتل کیا تھا. پہلے اس کو لایا گیا، سب کے سامنے اس نے اقرار کیا کہ مجھ سے جو ہے میرے مالک نے کہا تھا کہ قتل کر کے اس کو پھینک دینا، تم آزاد ہو، میں نے وہ کام کیا. آخر میں جو ہے کہ بہرحال وہ بری الذمہ ہوا اور اب جو ہے اس کی عزت اور بڑھ گئی کیونکہ ظاہر بات ہے اس نے گناہ تو کیا نہیں، بغیر گناہ کے جو اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا. تو آپ غور کریں کہ یعنی انسان اس حد تک گر جاتا ہے کہ اپنی زندگی پرواہ نہیں کرتا. اس کو کیا ہوا، وہ مر کے چلا گیا اور یہ اپنا جو ہے اسی طریقے سے چند دنوں کی زحمتیں تھیں، پریشانیاں تھیں، بعد میں جو ہے ویسے نارمل زندگی ہو گئی.
تو یاد رکھیں، تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ یعنی جو انسان جو ہے گناہ کرے، خطا کرے اور اس کا یعنی بہانہ بنا کر جو ہے وہ کسی دوسرے کے اوپر جو ہے تھوپ دے، تو یہ بہتان ہے، یہ گنہگاری ہے جو اللہ بالکل پسند نہیں کرتا۔ آئیے مل کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار بحق زہرا و ابی حوالے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، امام کے عمل امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔